جی مصدق ملک صاحب، میں یہ کہوں گا کہ جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو تمام لوگ وہاں پہ شریک تھے. بھائی نے شرکت نہیں کی جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا. وہاں پہ کمیٹی کی میٹنگز میں بھی نہیں آتے ہیں جہاں پہ یہ تمام چیزیں تھریڈ بیئر ڈسکس ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو کابینہ بنی ہیں وہاں پہ تنخواہ بھی لیتے ہیں، جاتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں ہال کے اندر. لیکن وہ کمیٹیز جہاں پہ یہ تمام ڈسکشنز ہونی چاہیے، جہاں پہ اگر آپ کا اختلاف ہو، چاہے قرآن اور سنت کے حوالے سے ہو یا کسی لیگل پریسیڈنٹس کے حوالے سے ہو، وہاں پہ تو آتے نہیں ہیں، وہاں پہ تو بات کرتے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ تقی عثمانی صاحب، اور راستہ تو آپ کو بتایا ہے سر نے کہ اگر آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے تو راستہ سامنے لکھا پڑا ہے. انہی بنیادوں پہ یا کسی بھی بنیاد پہ آپ لے آئیں اور امینڈمنٹ ڈال دیں. لیکن ایک بات اور کہوں گا، دیکھیے قرآن اور سنت کے حوالے سے تو ملک غلام محمد کا فیصلہ جو ہے، جسٹس منیر کا فیصلہ، وہ بھی اسی پھر حوالے سے دیکھا جانا چاہیے. بھٹو صاحب کی جسٹس منیر کا فیصلہ جی تو کیسے؟ اس کو دیکھیں نا کہ وہ اس میں کہاں پہ قرآن اور سنت جو ہے وہ کہاں بیٹھ رہی تھی. جب نہیں، جسٹس منیر صاحب جو ہیں ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ انتہائی بدنام آدمی تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلے ہماری جوڈیشل ہسٹری میں سارے ہوئے ہیں، چاہے بھٹو صاحب کی پھانسی کا ہے یا اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر 7 سال 8 سال 10 سال قید کا ہے، یا سپریم کورٹ کا جج جو ہے، سپریم کورٹ کو ایک پہلے ریکورس کا کورٹ، ٹرائل کورٹ بنانے کا جو فیصلہ ہے، یا ایک جج مقرر کر کے کسی کو سزا دلانے کا مقدمہ ہے، یا بے نظیر صاحبہ کے مقدمات. تو پھر تمام مقدمات کو قرآن اور سنت کے حوالے سے، ہم مقدمے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو آئینی ترمیم کی بات سر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مقدمات اور وہ تمام فیصلے جو آج تک ہوئے ہیں ان کو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی والے وہ تمام ایک پیکج میں ڈال کے ان کو اس کا کیا جواب ہے دیکھنا چاہیے. اس میں ایسا ہے کہ کمیٹی کی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب. دی مومنٹ یہ 27th امینڈمنٹ والا بل لے ہوا ہے، ابھی تک اجلاس ختم نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی کا اجلاس ہے، چلیں کمیٹی میں چلیں، جلدی کریں چلیں. تو ابھی تک تو ہم نے اس کو پڑھا نہیں تھا. میں اس کمیٹی کا لا اینڈ جسٹس کا ممبر تھا. میں گیا تو میں نے کہا کہ جی پڑھ تو لینے دیں، اس کو کل کے لیے رکھ لیں، پڑھ تو لینے دیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. ان کے نہیں، ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، ہم آپ کو پڑھاتے ہیں. اچھا، نیشنل اسمبلی کے سامنے یہ لے نہیں ہوا تھا. نیشنل اسمبلی کے جو لا اینڈ جسٹس والے ممبر تھے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی آ جائیں. آپ ہم کو پڑھاتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، خدا کے بندے 100 چیزوں کے ساتھ ملا کے پڑھنا پڑتا ہے. میں نے پھر بائیکاٹ کیا. میں آیا، میں نے بائیکاٹ کیا. نیشنل اسمبلی میں کی جو ممبر تھی ہماری، انہوں نے بھی بعد میں تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کے بعد بائیکاٹ کیا. اور اسی بات پہ بائیکاٹ کیا کہ آپ تو فورس کر رہے ہیں، یہ تو نہیں آئے تھے. انہوں نے کمیٹی میں بھی ابسٹین کیا، مگر وہ حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ جس میں ہم نے بائیکاٹ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ خدا کے واسطے ایک آدھ دن دو جس میں ہم پڑھ لیں یا پارٹی سے پوچھ لیں. اس وقت مولانا بنگلہ دیش میں تھے، کم از کم میں انسٹرکشنز لے لوں ہر چیز پہ. نہیں ہم آپ کو پڑھاتے ہیں.